اللہ 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 الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کی گفتگو امام الائمہ، سراج الائمہ، رئیس الفقہاء، محدث کبیر، حافظ حدیث، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمہ اللہ کے اوصاف مخصوصہ کے بارے میں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم و عمل، زہد و تقوی، ریاضت و عبادت اور فہم و فراست کی طرح شان محدثیت، حدیث دانی اور حدیث بیانی میں بھی اہل ایمان کے نزدیک مسلم ہیں۔ اس کے باوجود کچھ کم علم اور متعصب افراد نے امام اعظم رحمہ اللہ پر قلیل الحدیث اور یتیم فی الحدیث وغیرہ ہونے کا الزام لگایا ہے، جو خالص حسد اور عناد پر مبنی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صرف محدث ہی نہیں بلکہ امام حدیث، حافظ حدیث اور صاحب جرح و تعدیل ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر الحدیث ہونے میں بھی بعد کے محدثین مثلاً امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کے ہم پلہ ہیں۔ آپ کا علم حدیث میں بلند مقام و مرتبہ ہونا ظاہر ہے۔ امام صاحب کی علم حدیث میں مہارت معلوم کرنے کے لیے آپ کی درسگاہ، نصاب تعلیم اور اساتذہ کا تجزیہ ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے تبحر حدیث میں اس کا بھی دخل ہے کہ آپ کی اولین درسگاہ کوفہ ہے، جس کے سرپرست اعلیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور صدر مدرس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ واضح رہے کہ یہ کوفہ ان حضرات کے ورود مسعود سے پہلے بھی علم حدیث کا شہر تھا اور بعد میں تو رہا ہی ہے۔ امام صاحب کی تحصیل حدیث کی دوسری بڑی درسگاہ بصرہ ہے، جو حسن بصری، شعبہ، قتادہ کے فیض علم سے مالا مال ہے۔ چونکہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں حج استفادے اور افادے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا تھا، اس لیے تکمیل حدیث کے لیے علوم شرعیہ کے اصل مرکز حرمین شریفین کا امام اعظم رحمہ اللہ نے سفر کیا، اور بچپن میں بھی امام اعظم رحمہ اللہ نے حج کیا۔ امام اعظم رحمہ اللہ نے سب سے پہلا حج 16 سال کی عمر میں والد صاحب کی معیت میں سن 96 ہجری میں کیا۔ اس سفر میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل ہوئی، اور ان کی زبان مبارک سے یہ ارشاد بھی سنا: من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اسی وجہ سے باتفاق ائمہ محدثین آپ تابعی ہیں، لہٰذا آپ اللہ کے قول والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں بھی داخل ہیں، کیونکہ حج کے مسلسل سفروں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ کو استفادے کا موقع ملا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو حج کے سفروں میں تدریس کے مواقع بھی فراہم ہوئے،
لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے شاگردوں کی تعداد حد شمار سے باہر ہے، جبکہ آپ کے اساتذہ و شیوخ کی تعداد تقریباً 4000 تک ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں نصاب تعلیم قرآن و احادیث ہی تھا، بلکہ اس وقت علم سے مراد قرآن و حدیث ہی کا علم ہوتا تھا۔ چنانچہ خلف بن ایوب فرماتے ہیں، صار العلم من اللہ تعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم الی اصحابہ ثم الی التابعین ثم سار الی ابی حنیفہ و اصحابہ، یعنی علم خدا کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر صحابہ کے پاس پہنچا، پھر تابعین میں، اس کے بعد امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب میں آیا۔ اس قول کو نقل کرنے کے معن بعد علامہ ظفر تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ولا يخفى ان العلم في ذلك الزمان لم يكن الا علم الحدیث والقرآن، یعنی یہ بات واضح ہے کہ اس وقت علم صرف اور صرف قرآن و حدیث ہی کا علم تھا۔ اسی وجہ سے اس وقت کا سب سے بڑا عالم وہی مانا جاتا تھا جو قرآن و حدیث کا عالم ہو۔ اسی وجہ سے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم حدیث و فقہ میں اعلم الناس ہیں، لوگوں میں سب سے بڑے عالم ہیں، اور خلف بن ایوب نے آپ کو عالم قرآن و حدیث ثابت کر ہی دیا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا۔ تو جس کا نصاب تعلیم ہی قرآن و حدیث ہو، وہ کیسے یتیم فی الحدیث ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو اپنے زمانے کے تمام محدثین پر فائق تھے، اسی لیے آپ کے معاصر اور مشہور محدث امام مسعر بن قدام فرماتے ہیں، طلبت مع ابی حنیفہ الحدیث فغلبنا، یعنی میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر حدیث کی تحصیل کی، مگر وہ ہم سب پر غالب رہے۔ امام ذہبی نے آپ کا شمار حملۃ الحدیث یعنی حاملین حدیث میں کیا ہے۔ ابن خلدون نے آپ کو کبار المجتہدین فی علم الحدیث کہا ہے، یعنی علم حدیث میں بڑا مجتہد۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ حدیث کا جاننے والا کوئی نہیں دیکھا، اور نہ ہی کوئی ان سے زیادہ تفسیر حدیث کا عالم میری نظر سے گزرا ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اول من سیرنی محدثا ابو حنیفہ، مجھے تو محدث بنانے والا سب سے پہلا شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے بھی آپ کو محدثین کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ابو حنیفہ اور سفیان کا شرف حاصل نہ ہوا ہوتا تو میں تو بدعتی ہوتا۔ ایسے ہی شیخ الاسلام علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روا حماد بن زید عن ابی حنیفہ احادیث کثیرۃ، حماد ابن زید نے امام ابو حنیفہ سے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ سوچیں، اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ محدث نہیں تھے تو احادیث کثیرہ کے روایت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور جب وہ قلیل الحدیث تھے اور ان کے پاس زیادہ حدیثیں تھی ہی نہیں،
تو حماد ابن زید نے ان سے روایات کثیرہ اور احادیث کثیرہ کس طرح لی؟ تو یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قلیل الحدیث اور یتیم فی الحدیث تھے، عناد اور حسد پر مبنی ہے۔ آپ کی مہارت اور تباہر حدیث کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد حدیث شیخ الاسلام حافظ ابو عبد الرحمن مقری جب امام صاحب سے کوئی حدیث روایت کرتے تو اس لفظ کے ساتھ روایت کرتے، اخبرنا شہنشاہ، ہمیں علم حدیث کے شہنشاہ نے خبر دی۔ اندازہ لگائیے، ایک محدث کامل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حدیث کا بادشاہ ہی نہیں بلکہ شہنشاہ کہہ رہا ہے، جس سے علم حدیث میں تباہر ظاہر ہے۔ تو جن لوگوں نے آپ کو محدثین میں شمار نہیں کیا ان کی بات قابل قبول نہیں ہے، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ کے حافظ حدیث ہونے پر بے شمار شہادتیں موجود ہیں۔ یحییٰ بن معین، علی ابن مدینی، سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک اور حافظ ابن عبد البر مالکی وغیرہ حضرات محدثین کا قول ثابت کرتا ہے کہ آپ حافظ حدیث ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ذہبی نے آپ کو حافظ الحدیث کہا ہے۔ اگر آپ حافظ حدیث نہ ہوتے تو امام ذہبی جیسا شخص جو مذہباً شافعی ہے امام ابو حنیفہ کو حافظ حدیث کیوں کہتا؟ اور اسی بات کا اعتراف حافظ یزید بن ہارون نے بھی اپنے ان الفاظ میں کیا ہے، کانا ابو حنیفہ تقیًا احفظ اہل زمانی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پرہیزگار اور اپنے زمانے کے بہت بڑے حافظ حدیث تھے۔ اسی طرح ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ ذہبی وغیرہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حفاظ حدیث کے طبقے میں لکھا ہے، اور جس نے ان کے بارے میں یہ خیال کیا ہے کہ وہ حدیث میں کم شان رکھتے تھے تو اس کا یہ خیال یا تو تساہل پر مبنی ہے یا حسد پر مبنی ہے۔ حافظ محمد یوسف شافعی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے حفاظ حدیث اور ان کے فضلاء میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح امام بخاری اور ابن معین وغیرہ کے اقوال کو محدثین اپنی کتابوں میں بطور احتجاج پیش کرتے ہیں، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کو بھی محدثین اپنی کتابوں میں بطور احتجاج پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا محمود بن غیلان عن جریر عن یحیی الحمانی سمعت ابا حنیفہ یقول ما رأیت اکذب من جابر الجعفی ولا افضل من عطاء۔ یحییٰ حمانی کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جابر جعفی سے بڑا جھوٹا اور عطا سے افضل آدمی نہیں دیکھا۔ اسی طرح علامہ ابن حزم اپنی مشہور کتاب المحلی فی شرح المجلی میں لکھتے ہیں، جابر الجعفی کذاب واول من شہد علیہ بالکذب ابو حنیفہ۔ جابر جعفی کذاب ہے اور سب سے پہلے جس نے اس کے کاذب ہونے کی شہادت دی وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں۔ ان اکابر کی عبارتوں کی روشنی میں یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ امام صاحب کے اقوال جرح و تعدیل کے باب میں اصح طریقے پر معتبر ہیں۔ کتب رجال میں تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب
وغیرہ میں جرح و تعدیل سے متعلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مزید اقوال دیکھے جا سکتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ تمام کبار محدثین کے نزدیک یہ بات محقق ہے کہ آپ اجلہ محدثین میں ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر الحدیث بھی ہیں۔ چنانچہ ملا علی قاری ابن سماعہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی تصانیف میں 70,000 سے کچھ اوپر حدیثیں بیان کی ہیں اور 40,000 سے کتاب الآثار کا انتخاب کیا ہے۔ اسی طرح یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کان النعمان جمع حدیث بلدی کلی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شہر کوفہ کی تمام حدیثیں جمع کر لی تھی۔ خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں عندی صنادیق الحدیث ما اخرجت منها الا اليسیر الذي ينتفع به، میرے پاس حدیث کے بہت سے صندوق بھرے ہوئے موجود ہیں مگر میں نے ان میں سے تھوڑی سی حدیثیں نکالی ہیں جن سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس عبارت میں لفظ صنادیق جمع ہیں صندوق کی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کثیر الحدیث ہیں۔ علامہ ظفر احمد عثمانی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کثیر الحدیث سے متعلق بہت سے اقوال پیش کیے ہیں۔ مقدمہ اعلاء السنن میں فرمایا آپ امام بخاری کے ہم پلہ ہیں، اور لکھا ہے کہ بے اتفاق محدثین عظام جس میں سفیان ثوری، امام شعبہ، ابن قطان، امام عبد الرحمن مہدی، امام احمد بن حنبل خصوصیت کے ساتھ مذکور ہیں، ان حضرات کے نزدیک متون حدیث کی تعداد 4,400 ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ آپ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 4,000 متون احادیث کے حافظ تھے۔ چنانچہ امام صدر الائمہ مکی فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ یروی 4,000 حدیث 2,000 لحماد و 2,000 لسائر المشیخہ، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 4,000 حدیثیں روایت کی ہیں، 2,000 صرف حماد کے طریق سے ہیں اور 2,000 باقی شیوخ کے طریق سے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر تعدد طرق، اسانید اور تکرار سے صرف نظر کر لی جائے تو 4,000 حدیثیں امام اعظم رحمہ اللہ سے مروی ہیں، اور اگر تعدد طرق کا لحاظ کیا جائے تو 70,000 سے بھی آپ کی مرویات کی تعداد بڑھ جائے گی، جن کا تذکرہ آپ نے اپنی املاء تصانیف میں کیا ہے۔ چونکہ امام صاحب اور بعد کے محدثین مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کے درمیان 114 سال کے طویل عرصے میں ایک حدیث کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں اشخاص نے روایت کیا ہوگا، جس سے حدیث کی تعداد بدل جاتی ہے۔ اس لیے دونوں کے درمیان جو لاکھوں اور 70,000 حدیثوں کا فرق ہے وہ دراصل اسانید کی تعداد کا فرق ہے، ورنہ صحیح بخاری کے مقررات نکال کر احادیث کی تعداد حافظ عراقی نے 4,000 بتائی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی تعداد کے بارے میں لکھا ہے وَمُسْلِمٌ بِإِسْقَاطِ الْمُقَرَّرِ نَحْوُ 4,000، اور تقریباً یہی تعداد سنن ابی داود اور ابن ماجہ وغیرہ کے متعلق ہے۔ غرض یہ ہے کہ امام اعظم ان حضرات محدثین کے متون حدیث میں بالکل ہم پلہ ہیں، بلکہ تعدد سند میں بھی امام اعظم امام بخاری کے تقریباً برابر ہی ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے حماد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا جمعتها من 500,000 حدیث۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر قلیل الحدیث ہونے کا الزام بالکل غلط ہے۔ جس طرح
طلوع آفتاب سے رات کی تمام تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح آپ سے قلیل الحدیث ہونے کا الزام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مخالفین اور حاسدین قلت روایت کی آڑ میں امام اعظم رحمہ اللہ کی حدیث دانی اور فقہی قدر و منزلت کو مجروح کر کے چاہتے ہیں کہ حنفیت کا راستہ روک دیں۔ یہ حنفیت کا راستہ روکنے کی بیجا کوشش کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس سلسلے میں واضح رہے کہ قلت روایت کوئی عیب نہیں ہے، اور نہ ہی قلت روایت قلت علم حدیث کو مستلزم ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مرویات کی تعداد 1000 سے کم ہی ہے، جبکہ ان سے کم درجے کے صحابی کی مرویات کی تعداد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو کیا اب یہ کہنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر و عمر زیادہ بڑے محدث نہیں تھے؟ بالکل غلط ہوگا، ہرگز ایسا مناسب نہیں۔ بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ حضرات نقل روایات میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کہیں نقل روایت میں کوئی فرق نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے ان کبار صحابہ نے حدیث کی اپنی وافر معلومات کو مسائل اور فتاوی کی صورت میں بیان کیا ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلے اور حدیث کی اپنی وافر معلومات کو استنباط میں لگا دیا۔ اسی کو حافظ محمد یوسف صالحی شافعی یوں بیان فرماتے ہیں: وَإِنَّمَا قَلَّتِ الرِّوَایَةُ عَنْهُ لِاشْتِغَالِهِ بِالِاسْتِنبَاطِ كَمَا قَلَّتْ رِوَایَةُ أَبِي بَکْرٍ وَعُمَرٍ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایت کم اس وجہ سے ہوئی کیونکہ وہ استنباط فقہ میں مشغول تھے، جیسا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایتیں کم ہیں۔ قلت روایت کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جس کو ابن خلدون نے اس طرح بیان کیا ہے: والامام ابو حنیفہ انما قلت روایته لما اشتد فی شروط الروایت والتحمل۔ اور ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، تیسری وجہ، کہ آپ صحابہ کی طرح غیر احکامی احادیث بیان کرنے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کا ارشاد فرمایا ہے، اور یہی نظریہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کے سامنے وہ تمام حدیثیں روایت کروں جو میں نے سنی تو میں احمق ٹھہروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قلت روایت میں صحابہ کے ہی نقش قدم پر چلے ہیں، مگر یہ فضیلت مخالفین کے لیے وجہ حسد بن گئی۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو قلت روایت کا الزام دھر دیا۔ فیا للعجب! یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث بیانی اور حدیث دانی دو الگ الگ فن ہیں۔ تمام روات حدیث بیاں تو ہیں، مگر ضروری نہیں کہ وہ حدیث داں بھی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان میں رب حامل فقہ غیر فقیہ کے ذریعے فرق بتلا دیا ہے۔ البتہ فقہا حدیث داں ضرور ہوتے ہیں، پھر جو حدیث دانے کے ساتھ ساتھ حدیث بیانی میں بھی مہارت رکھتا ہو اس پر اہل الرائے کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے محدثین نے آپ کو اہل الرائے کہا ہے، جو بلا ریب و شک صفت حمیدہ ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ محدثین اس کا اطلاق
صحابہ وغیرہ پر بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں محدثین مغیرہ بن شعبہ وربیعۃ بن عبد الرحمن کان من اہل الرأی، یعنی یہ دونوں حضرات اہل الرائے میں سے ہیں، مگر غیر مقلدین نے اہل الرائے کو صفت قبیحہ اور جرح و طعن پر محمول کیا ہے۔ یہ بات محدثین کی مراد کے بالکل خلاف ہے۔ اگر یہ لفظ جرح و طعن کے لیے ہے تو کیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ مجروح ہوں گے؟ جبکہ صحابہ تو تمام کے تمام عدولی ہیں، کوئی مجروح ہو ہی نہیں سکتا۔ الصحابۃ کلہم عدول، کیا حضرت ربیعہ بھی مجروح ہوں گے؟ جبکہ ان سے تمام ائمہ حدیث نے روایت لی ہیں۔ ہرگز نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ بلکہ محدثین لفظ اہل الرائے کا اطلاق اسی پر کرتے ہیں جو حدیث بیانی کے ساتھ ساتھ حدیث دانی میں بھی مہارت رکھتا ہو۔ یہی فرق ہے اہل الرائے اور اصحاب الحدیث میں، کہ اہل الرائے لفظ انسان کی طرح خاص ہے اور اصحاب الحدیث لفظ حیوان کی طرح عام ہے۔ فبینہما نسبت عموم و خصوص مطلقاً، اور چونکہ خاص افضل ہوتا ہے اس لیے محدثین کا یہاں اہل الرائے کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اسی لیے محدثین فقہا کو اپنے سے آگے رکھتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ چند اقوال سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت امام وکیع بن الجراح لکھتے ہیں حدیث یتداولہ الفقہاء خیر من ان یتداولہ الشیوخ، کوئی حدیث فقہا کو ہاتھ لگے یہ بہتر ہے اس سے کہ شیخ الحدیث کے ہاتھ لگے۔ محدث عظیم حضرت امام اعمش فرماتے ہیں یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، ایک گروہ فقہا، طبیب تم ہو، ہم تو صرف دوائیں بیچنے والے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، اور اسی طرح فقہا نے کہا ہے، اور فقہا حدیث کے معنی کو زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ ان محدثین کے اقوال سے آپ کو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اصحاب الرائے بہرحال محدث ہوتے ہیں۔ اسی لیے صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ فقیہ کے لیے حدیث دانی شرط ہے۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ کا فقیہ ہونا آپ کی مہارت حدیث پر دلالت کرتا ہے۔ پھر امام اعظم رحمہ اللہ کے اہم اصول میں سے یہ بھی ہے کہ حدیث ضعیف اور مرسل حدیث قیاس سے افضل ہے، جس سے آپ کی عظمت حدیث کا بین ثبوت ملتا ہے، اور اسی قاعدے کے اوپر ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ اور اسی قاعدے کی وجہ سے رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا لگانے سے امام اعظم رحمہ اللہ کے یہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ جنازے کی نماز میں نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نبیذ تمر سے سفر میں وضو ہو جاتا ہے۔ 10 درہم سے کم کی چوری پر چور کا ہاتھ نہیں کٹتا۔ حیض کی اکثر مدت 10 دن ہوتی ہے۔ جمعے کی نماز میں مصر کی قید لگانا اور کنویں کے مسئلے پر قیاس نہ کرنا، یہ سب وہ مسائل ہیں جن میں قیاس کا تقاضا کچھ اور تھا، مگر احادیث ضعیفہ کے ہوتے ہوئے قیاس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا علم حدیث کے ساتھ تعلق کتنا گہرا تھا۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ قیاس کی 4 قسمیں ہیں: قیاس مؤثر، قیاس مناسب، قیاس شبہ، قیاس طرد۔
ان میں سے صرف قیاس مؤثر اور ایک قول کے مطابق قیاس مناسب بھی امام صاحب کے یہاں معتبر ہے، بقیہ قسمیں باطل ہیں۔ جبکہ قیاس کی تمام اقسام کو حجت ماننے والے اور احادیث ضعیفہ اور مرسلہ کو غیر معتبر ماننے والے دیگر حضرات مثلاً حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ہیں۔ اسی لیے تو تعجب ہے ان لوگوں پر جو آنکھ بند کر کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ قیاس وغیرہ کو حدیث پر مقدم رکھتے ہیں اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت وہ ہے جو ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ فتقدیم الحدیث الضعیف وآثار الصحابۃ علی القیاس والرأی قولہ ای قول ابی حنیفہ وقول احمد وعلی ذلک بنا مذہبہ کما قدم حدیث القہقہۃ مع ضعفہ علی القیاس والرأی۔ حدیث ضعیف اور آثار صحابہ کو قیاس اور رائے پر مقدم کرنا امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے، اور اسی پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے، جیسا کہ انہوں نے قہقہہ والی حدیث کو ضعیف ہونے کے باوجود قیاس اور رائے پر مقدم کیا ہے۔ حدیث کے ساتھ والہانہ لگاؤ ہی کے سبب آپ کا بیان فرمودہ ہر مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ آج تک کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ آپ کا فلاں مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اسی مہارت حدیث کی وجہ سے کبار محدثین نے آپ کے بیان کردہ مسائل و فتاویٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ چنانچہ بہت سے چوٹی کے محدثین اور ماہرین اسماء الرجال امام صاحب کے قول کے مطابق ہی فیصلے دیتے تھے، جن میں سے امام وکیع ابن الجراح، ماہر اسماء الرجال یحییٰ بن سعید قطان، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد حضرت یحییٰ بن بکیر کے استاد امام لیث بن سعد خاص طور سے قابل ذکر ہیں، اور حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند نے کم و بیش 40 کبار محدثین کا ذکر کیا ہے جو خالص حنفی تھے، جبکہ حضرت موصوفی نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں نمونے کے طور پر 4 ایسے نام ذکر کیے ہیں جنہوں نے دوسرے مذاہب چھوڑ کر حنفی مذہب اختیار کیا۔ مثلا امام طحاوی رحمہ اللہ یہ پہلے شافعی تھے، پھر حنفی بن گئے۔ امام احمد بن محمد بن حسن تقی یہ پہلے مالکی تھے، پھر حنفی مذہب کو اختیار کیا۔ تیسرے علامہ عبد الواحد بن علی العبقری پہلے حنبلی تھے، اس کے بعد حنفی مذہب اختیار کیا۔ چوتھے علامہ یوسف بن فرغلی البغدادی پہلے یہ حنبلی تھے، پھر حنفی مذہب اختیار کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تدریس و تدوین فقہ کے ساتھ ساتھ فقہ کے ابواب پر مشتمل حدیثوں کا مجموعہ صحیح اور معمول بہا روایتوں سے منتخب فرما کر مرتب کیا، جس کا نام کتاب الآثار ہے۔ یہ 2 صدی کے ربع ثانی کی تالیف ہے۔ اس کتاب سے پہلے حدیث نبوی کے جتنے مجموعے تھے ان کی ترتیب فنی نہیں تھی، مگر یہ پہلی تصنیف ہے جس نے بعد کے محدثین کے لیے ترتیب و تبویب کی شاہراہ قائم کر دی۔ واضح رہے کہ اس کا انتخاب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 40,000 احادیث سے کیا ہے۔ انتخب ابو حنیفہ الآثار من 40,000 حدیث۔ حدیث کی دوسری کتابوں کی طرح کتاب الآثار کی بھی علمی خدمت کی گئی ہے، چنانچہ امام اعظم رحمہ اللہ کے ہر استاد کی مرویات کو یکجا کر کے اس کو مسند ابی حنیفہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جس کی تعداد
بے اتفاق محدثین 15 ہیں، جبکہ محمد بن یوسف صالحی شافعی نے 17 ذکر کیے ہیں۔ پھر امام ابو المؤید محمد بن محمود خارزمی نے تمام مسانید کو یکجا جمع کر کے جامع المسانید نام رکھا ہے اور مکررات کو حذف کر کے فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے۔ ان تمام باتوں سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کثیر الحدیث ہیں، مگر آپ کے حاسدین قلیل الحدیث ثابت کرنے کے لیے مؤرخ اسلام انصاف پسند علامہ ابن خلدون کی منقول 17 روایت کا حوالہ دیتے ہیں، تو عارضی طور پر سننے والے حضرات حیران و ششدر رہ جاتے ہیں کہ اتنے بڑے اسلامی مورخ امام صاحب جیسے عظیم محدث اور حافظ حدیث کے حق میں صرف 17 ہی روایت کے قائل ہیں۔ تو اس کی حقیقت سمجھنی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ علامہ ابن خلدون کی منقول 17 روایت کا پس منظر یہ ہے کہ امام محمد نے معطا امام محمد کی تمام احادیث کو امام مالک سے ہی روایت کی ہے، کیونکہ انہوں نے خاص طور پر صرف امام مالک رحمہ اللہ ہی کی روایات بیان کرنے کا التزام کیا ہے، لیکن موقع بموقع کہیں کہیں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایتیں بھی ضمناً انہوں نے اپنی کتاب معطا امام محمد میں ذکر کی ہیں۔ ان روایتوں کی تعداد 17 یا ان کے آس پاس ہے، تو بعض لوگ آپ کے بقیہ تمام ذخیرہ احادیث سے قطع نظر کر کے حسداً یہ کہہ بیٹھے ہیں کہ آپ قلیل البضاعہ فی الحدیث ہیں، تبھی تو 17 حدیثیں ہی مروی ہیں۔ اس زبردست غلطی کا علامہ ابن خلدون نے ازالہ کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے ازالہ کیا ہے کہ امام صاحب کے حوالے سے معطا امام محمد میں جو صرف 17 حدیثیں مروی ہیں، ان سے بغض و تعصب رکھنے والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ قلیل البضاعہ فی الحدیث تھے اور حدیث میں آپ کا کل سرمایہ اتنا ہی تھا، حالانکہ 17 روایت کا نظریہ سرے سے باطل ہے، بلکہ 17 کے واسطے سے قلیل البضاعہ فی الحدیث کا نظریہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تقول اور جھوٹ پر مبنی ہے، اور راہ راست سے یہ بات بہت دور ہے۔ تو ابن خلدون کا مقصد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پر لگائے گئے الزامات کو دفع کرنا ہے، نہ یہ کہ آپ کے لیے اسے ثابت کرنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک لطیفہ ذکر کیا ہے کہ 17 کی تردید کے بغیر بھی امام اعظم رحمہ اللہ کی منقبت اس سے نکلتی ہے، نہ کہ منقصت، کہ امام صاحب کی فہم اتنی عالی تھی کہ صرف 17 حدیثوں سے اس قدر مسائل کا استنباط کیا کہ دوسرے ائمہ باوجود لاکھوں احادیث کے حافظ ہونے کے بھی ان کے برابر مسائل مستنبط نہ کر سکے۔ اس سے زیادہ فہم کی اور کیا دلیل ہوگی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شرف تابعیت جو کہ آپ کو اپنے معاصرین میں ممتاز بنائے ہوئے ہے، اور صحیح مسلم میں جلد نمبر 2 صفحہ 312 پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت ہے وہ تمام اعتراضات کا مسکت جواب ہے۔ اس کے باوجود منصف مزاج حضرات نے تمام اعتراضوں کو بکواس کہہ کر آپ کی جلالت شان پر مہر ثبت کر دی ہے۔ چنانچہ شیخ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں ولا عبرۃ لکلام بعض المتعصبین فی حق الامام بل کلام من یطعن فی الامام عند المحققین یشبہ الہذیانات۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حق میں بعض متعصبین کا کلام بالکل معتبر نہیں ہے، بلکہ جو شخص امام صاحب پر طعن کرتا ہے تو اس کا کلام محققین کے نزدیک بکواس ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا علم حدیث میں بہت اونچا مقام ہے، چنانچہ آپ صرف محدث ہی نہیں بلکہ امام حدیث، حافظ حدیث اور صاحب جرح و تعدیل ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر الحدیث ہونے میں امام بخاری وغیرہ کے ہم پلہ ہیں۔ آپ پر مخالفین کی جانب سے جو اعتراضات کیے گئے ہیں،
خصوصاً حدیث کے تعلق سے جو اعتراضات آپ پر کیے گئے وہ صرف اور صرف حسد و عناد پر مبنی ہیں۔ وہ اعتراضات بازاری افسانوں اور بکواس کلاموں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی امام اعظم رحمہ اللہ کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، امت کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما